اصل میں یورینیم انریچمنٹ ہوتا کیا ہے, کیسے نیوکلیر بام بنایا جاتا ہے, تو کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے اس کی سائنس سمجھ لیتے ہیں. یورینیم جسے یلو کیک بھی کہا جاتا ہے, سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ موسٹ پاورفل ایلیمنٹ ہے آن ارتھ. یہ ایک خاص قسم کے میٹل ہے جو زمین سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے, جسے نیوکلیر انرجی اور بام بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نیچرل یورینیم جب زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس میں دو طرح کے آپ سمجھیں ایٹمز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں U-238 یعنی کہ یورینیم 238, جس کی مقدار 99% ہوتی ہے یعنی سب سے زیادہ, اور یہ سب سے سست ہوتا ہے اور بالکل ناکارہ ہوتا ہے. دوسرا ایٹم 235 ہے جس کی مقدار 0.7% ہے, لیکن یہی سب سے زیادہ تباہ کن ہے. تو یاد رکھیں U-235 یعنی کہ یورینیم 235, سارا معاملہ اسی ایٹم کا ہے کیونکہ یہ میسو انرجی پیدا کرتا ہے. یورینیم کے ان دونوں ایٹمز کو الگ کرنے کے لیے گیس سینٹریفیوج سیپریشن کا میتھڈ یوز ہوتا ہے. اس میتھڈ میں یورینیم کو گیس بنا کر بہت تیزی سے اسپن کیا جاتا ہے. تیزی سے اسپن کرنے کی وجہ سے جو ہیوی مالیکیولز ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اور جو سینٹر میں رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے موسٹ پاورفل U-235. یعنی آپ سمجھیں کہ جب آپ دودھ ابالتے ہیں دیر تک تو اس کی ٹاپ پر ملائی کی لیئر آ جاتی ہے. وہ ملائی کی لیئر U-235 ہے جو کہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. اس کی مقدار کو جب بڑھایا جاتا ہے تو اس کو انریچمنٹ کہتے ہیں, اور اس پورے پروسیس کو یورینیم انریچمنٹ کہا جاتا ہے. اس انریچمنٹ سے ہم صرف بام کا جو ہے ہمیں خیال آتا ہے, لیکن سائنس کی دنیا میں یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. اس U-235 سے کیا کام لیا جاتا ہے, اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کو کتنا انرچ کیا جائے یا کتنا بڑھایا جائے. انرچمنٹ کے لیولز ہیں جو ڈفرنٹ پرسنٹیجز کے ساتھ ڈفرنٹ پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یعنی کہ فار لیٹس سے پاور جنریشن کے لیے 3 سے 5%, اتنی انرچمنٹ سے گھروں یا فیکٹری کے لیے بجلی بن سکتی ہے. پھر میڈیکل پرپز کے لیے 20% تک انرچ کیا جاتا ہے, کینسر جیسی بیماریوں کا اس سے جو ہے وہ علاج ہوتا ہے. پھر 90% جب ہو جاتا ہے تو یہ ڈینجر زون ہے. اتنی انرچمنٹ صرف ایٹم بام بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایران کے پاس کتنا انرچڈ یورینیم ہے. اکارڈنگ ٹو IAEA لیٹسٹ رپورٹ, ایران نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑی تیزی سے اپنے یورینیم پروگرام کو بڑھایا ہے. 2025 کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 440 کلو گرامز آف یورینیم ہے جو 60% تک انرچڈ ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک بام کے لیے 25 کلو گرام آف 90% انریچڈ یورینیم درکار ہوتا ہے, اور ایران اس کے بہت قریب آ چکا ہے. IAEA یعنی کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی, جس کا کام ہے نیوکلیر پروگرامز کو سپروائز کرنا, ان کے چیف رافیل گروسی کے مطابق ایران کے پاس موجودہ یورینیم تھیوریٹیکلی 10 نیوکلیر بامز بنا سکتا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایران کو اپنا پہلا نیوکلیر ری ایکٹر کس نے دیا تھا؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آج امریکہ جو ہاتھ دھو کر ایران کے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے پڑا ہے, اسی نے ایران کو پہلا نیوکلیر ری ایکٹر دیا تھا. This is very interesting how it all started for Iran. 1953 میں US پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے ایک تاریخی موسٹ سیلیبریٹڈ اسپیچ دی تھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں, جسے ایٹم فار پیس کہا گیا, جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ اکراس دا ورلڈ وہ کنٹریز جن کے پاس نیوکلیر پروگرام نہیں ہے ان کو سویلین پرپز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی دی جائے تاکہ وہ اپنے ایگریکلچر میں, انرجی پروڈکشن میں اور ہیلتھ پرپزز کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں. اسی ایٹم آف پیس کے تحت انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا بھی قیام ہوا ان 1957, جو آج بھی نیوکلیر پروگرامز کی نگرانی کرتا ہے. US نے ریسرچ, ری ایکٹرز, نیوکلیر فیول, ٹیکنیکل ٹریننگ بہت سارے ممالک کو پرووائڈ کی, جس میں انڈیا, پاکستان اور ایران جو ہے وہ بھی شامل ہے, تاکہ وہ اپنا سویلین جو پروگرام ہے اس کو ایک کک سٹارٹ کر سکیں. آپ سمجھیں کہ یہ US کی ایک کولڈ وار ڈپلومیسی کا حصہ تھا, یعنی کہ ہارٹس اینڈ مائنڈس کیمپین اس کو کہا گیا, تاکہ US دنیا کو یہ بتا سکے کہ کس طرح وہ اپنی نیوکلیر سپیریورٹی کو دنیا کی ترقی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ الائز کو اپنے ساتھ کر رہا ہے. اسی کے پیش نظر 1967 میں US نے ایران کو بھی اس کا پہلا نیوکلیر ری ایکٹر دیا اور ساتھ ساتھ 5.5 کلو گرام آف انریچڈ یورینیم بھی پرووائڈ کیا. یہی نہیں بلکہ ایرانی نیوکلیر سائنٹسٹ کی ٹریننگ بھی US کے ہائیلی پریسٹیجیس MIT میں کرائی گئی. اس کے بعد 1970s میں پھر کیا تھا, بڑی تیزی سے ویسٹرن کمپنیز نے ایران میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا, ان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی میں تیزی سے کام ہونے لگا. لیکن پھر آیا سال 1979 اور 1979 کا انقلاب. آیت اللہ خامنئی کی قیادت میں نئی حکومت نے جب اختیار سنبھالا تو شروع میں انقلابی حکومت کا نیوکلیر پروگرام کے بارے میں نظریہ بالکل مختلف تھا.
आइडियोलॉजिकली उन्होंने इसे एक वेस्टर्न लग्जरी करार दिया और कहा कि ईरान को इसकी ज़रूरत नहीं है। नतीजतन सारा तामीराती काम जो है वो रुक गया, फॉरेन एक्सपर्ट्स मुल्क छोड़ कर चले गए और तमाम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स बेसिकली अबैंडन कर दिए गए। ईरान इराक वॉर होती है और सोच में एक तब्दीली देखी जाती है। 1980 से 88 तक जारी रहने वाली ईरान इराक वॉर सिर्फ दो मुल्कों की नहीं जंग थी, बल्कि इसने ईरान के न्यूक्लियर नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनकलाब ईरान के फौरन बाद आयतुल्लाह खामनेई की हुकूमत ने शाह के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को वेस्टर्न लग्जरी समझकर जब बंद कर दिया था, लेकिन जब इराक ने बड़ी मिकदार में केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए तो खामनेई रिजीम को समझ आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ जज्बा ही काफी नहीं होता, बल्कि डेटरेंस की भी जरूरत होती है। तमाम वेस्टर्न पावर्स इराक के साथ मिल गई और ईरान अकेला रह गया। कई सैंक्शंस लग चुकी थी ईरान पर। ईरान ने अपने पुराने प्रोग्राम को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया और इस बार वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के बजाय उन्होंने रशिया और चाइना से मदद मांगी। चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी अहम किरदार अदा किया। 1980s और 1990s में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खुफिया नेटवर्क ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी फराहम की।